الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اور آپ کہیے کہ تم عمل کرو پس ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور مؤمنین بھی اور ان قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے اور بعض دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا گیا ہے یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم برادران دین و ملت تلاوت کردہ آیات طیبات میں سے پہلی آیت جس میں بنیادی طور پر تو اللہ تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں نمبر ایک بات کہ کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور دوسری بات کیا لوگ نہیں جانتے کہ صدقات اللہ ہی وصول کرنے والا ہے یہ پہلی آیت میں دو عنوان اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں میرے دوستو یاد رکھنا ان دو عنوانات سے آج کی نشست میں کیا سبق سمجھ پایا ہوں جو میں سمجھ پایا اللہ کی توفیق سے ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہوں گا ہر انسان یا کہیے کہ اکثر انسان روگی ہیں انہیں کوئی نہ کوئی روگ لگا ہوا ہے چھوٹی سطح پر دیکھو تو آپ یوں کہو گے چھوٹی سطح سے میں اوپر والی سطح کی طرف جاؤں گا چھوٹی سطح پر دیکھیے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کوئی سگریٹ پر لگا ہوا ہے یہ اس کا روگ ہے کوئی پان کھانے پر اپنا پیسہ برباد کرتا ہے اور صحت یہ اس کو روگ لگا ہوا ہے تو کوئی اس طرح کی جو معاشرتی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ہم خود جملہ بولتے ہیں کہ تو نے کیا یار اپنی زندگی کو روگ لگایا ہوا ہے اگرچہ میرا عنوان یہ نہیں تھا یہ روگ پان کھانا سگریٹ نوشی کرنا یا اڈوں پر جا کر بیٹھنا یہ روگ ہیں لیکن میں آج اس روگ کی بات کرنے لگا ہوں
کہ جس کے بعد اللہ کی رحمت بندوں پر یوں لگتا ہے کہ جیسے بارش سے بھی زیادہ چھم چھم برس رہی ہو۔ میری مراد ہے گناہ کا روگ۔ اب میں اکثر نہ بھی کہوں تو یہ جملہ کہہ بھی دوں کہ ہم میں سے ہر انسان روگی ہے، اسے کوئی نہ کوئی گناہ کا روگ لگا ہوا ہے۔ تو یہ غلط اس لیے نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا کہ ہر بنی آدم سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار تو وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ بیان میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پایا کہ تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی گناہ کے روگ میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے دوست، سبق کیا ہے جو آج کی نشست میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں، میں ایک مثال دوں گا تاکہ میرا اگلا عنوان جو میں آج واقعی کہنا چاہتا ہوں تو وہ آسان ہو جائے گا۔ یہ جو گناہوں کی نوعیت ہے، یہ جگہ بدلنے سے گناہ ایک ہی ہو، لیکن جگہ بدلنے سے گناہ کا درجہ معیار چھوٹا بڑا ہونے میں بدل جاتا ہے۔ اچھا، شخصیت بدلنے سے گناہوں کا معیار چھوٹا بڑا ہونے کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ میں مثال کہوں گا تو فوراً جانیے گا۔ یہ دیکھیے، نیکی کا حال بھی یہی ہے۔ نیکی کا حال بھی یہی ہے کہ جگہ بدلنے سے نیکی بھی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے، بلکہ زمانہ بدلنے سے نیکی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے، جگہ بدلنے سے نیکی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور میں اس کی مثال دوں گا تاکہ ہمارا سفر آسان ہو جائے۔ آپ نے نماز پڑھی اپنے گھر میں تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب ہوا اگر تم وہی نماز مسجد میں آ کر پڑھ لیتے تو جتنا گھر تھا 27 گنا اور بڑھ جاتا جماعت کے ساتھ۔ میں نے مثال قائم کی، جگہ بدلنے سے نیکی کا نتیجہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدلنے سے نیکی کا نتیجہ بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پورا سال ویسے نماز پڑھتا ہے تو جتنا ثواب ہوتا ہے، جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک عبادت جو فرض ہوتی ہے اسے 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ زمانہ بدلنے سے آپ نے محسوس کیا کہ نیکی کا نتیجہ بدل گیا۔ یہی حال گناہوں کا ہے۔ نیکی کی اور مثال دیکھ لیجئے، یہ ہم نے پاکستان میں نمازیں ادا کی تو جو ان کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، یہی نماز اگر ہم حضور کی مسجد نبوی میں ادا کر لیں تو 50,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ کی مسجد حرام میں ادا کر لیں تو وہی نیکی تو وہی ہے، ظہر کی نماز ہی تو ہے، لیکن وہ 1,00,000 گنا بڑھ گئی ہے۔ میں کہوں گا کہ یہی حال ہے گناہوں کا بھی اور برائیوں کا بھی۔ برائیاں بھی جگہ بدلنے سے بھی وہ چھوٹی بڑی ہو جاتی ہیں، برائیاں بھی زمانہ بدلنے سے بھی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہیں، برائیاں بھی شخصیت کے بدلنے سے چھوٹی بڑی ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی مثال بھی آپ کے سامنے کہنے والا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ شراب پیتا ہے گھر میں کمرے میں چھپ کر، تو یقیناً اس نے گناہ کیا ہے، لیکن آپ خود سوچئے گا، تمہارا ضمیر فوراً فیصلہ کرے گا، وہی شخص شراب کی بوتل اٹھا کر کے تو مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور صف میں کہیں بیٹھ کر پینے لگ جائے تو آپ فوراً کیا نہیں کہو گے، اور یار یہ تو گناہ تھا ہی تھا، اور اللہ کے گھر میں آ کر کر رہے ہو، یہ تو زیادہ بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر یہ اللہ کے گھر کا حوالہ کاؤنٹ کرتے ہو؟ آپ مسجد میں آ کر یہ کام کر رہے ہو یار۔ تو جگہ کے بدلنے سے ضمیر نے فوراً فیصلہ دیا کہ گناہ کے نتیجے میں فرق واقع ہو گیا ہے۔ میں اس سے بھی آسان مثال کہے دیتا ہوں۔ آپ آپس میں، یہ بازاروں میں چلتا ہے، گالیاں دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، بہت بری بات ہے، گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ سب المسلم من الکبائر، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جو گالی آپ نے کسی بھی صاحب کو دی، اگر وہی گالی گھر جا کر آپ اپنی اماں کو دو گے یا اپنی والدہ یا اپنے باپ کو وہی گالی دو گے تو تمہارے دل کے اندر سے کیا آواز نہیں آئی ہے یہ کچھ زیادہ ہی کام خراب ہو گیا ہے؟
بھئی بیگانہ تو بیگانہ تھا، تو میں نے کیا وہی گالی اب اپنے اماں جان کو دے دی ہے؟ کیا وہی گالی میں نے اب اپنے ابا جان کو دے دی ہے؟ تو آپ نے محسوس کیا کہ شخصیتوں کے بدلنے سے گناہوں کا چھوٹا بڑا ہونا یہ ہے۔ چوری کر لیا آپ نے کسی صاحب کی بھی، بڑا گناہ کیا، لیکن اگر وہی چوری آپ اپنے استاد کی کریں، آپ اپنے پیر و مرشد کی کریں، آپ اپنے والد گرامی کی کریں، ہے جرم وہی ہے، لیکن آگے شخصیت چونکہ وہ ذرا درجے میں بڑی ہوئی نا، تو اسی کے حساب سے پھر گناہ کا درجہ بھی ذرا بڑا ہو گیا۔ میں اب ایسی مثال دوں گا کہ جس کے بعد گنجائش نہیں رہے گی۔ وہی گالی جو آپ نے ابھی ابھی ایک بندے کو دی تو آپ نے محسوس کیا کہ بڑا گناہ ہے، سوچ کر بتانا کہ اگر وہی گالی رسول اللہ کو دے دو تو آپ کے ہاتھ فوراً چلے گئے نا کانوں پر، آپ کا دل ہل گیا نا ذرا۔ وہی گالی ذرا اور اوپر چلے جائیے، وہی گالی اگر آپ دے دو اللہ تعالیٰ کو تو حالات اور تلخ ہو جائیں گے۔ الغرض میں نے ابھی تک آپ کو یہ کہنا چاہا ہے کہ شخصیتوں کے بدلنے سے نیکیاں بھی بدلتی ہیں، گناہ بھی بدل جاتے ہیں نتیجہ دینے میں۔ تو آئیے پھر میں کیا کہنے والا ہوں، اب میں کیا کہنے والا ہوں؟ اتنا سمجھانے کے بعد میں اب یہ کہنے والا ہوں کہ یہ دیکھیے ایک غلطی ہوئی ہے، اور غلطی بھی کسی عام بندے کے متعلق نہیں ہوئی ہے، غلطی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہوئی ہے۔ ہاں جی، غلطی تھی کون سی؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو 4 طرح کے لوگ تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے اور حضور کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ یہ میں نے آپ کو یہ تفصیل اس سے قبل بتائی ہوئی ہے۔ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے، تو اللہ پاک نے ان کو تو ویسے ہی رخصت عطا فرمائی تھی، تم جہاد کے قابل ہی نہیں ہو، تم مدینہ ہی میں رہو۔ کچھ لوگ منافق تھے تو وہ مدینہ میں رہ گئے۔ اچھا، مسلمانوں میں بھی تو کچھ مسلمان تھے جن کے بارے میں آپ نے یہ خبر سنی مجھ سے کہ وہ اس خیال میں تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام ابھی ابھی نکلے ہیں، تو چلو میں یہ اپنا فلانا کام نپٹا لوں تو میں ابھی ساتھ مل جاؤں گا، لیکن وہ کام ذرا لمبا ہو گیا تو وہ وقت گزر گیا، خیال گزرا دل میں، چلو میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر صبح رسول اللہ سے مل ہی جاؤں گا، تھوڑی دیر میں کتنا کو فاصلہ حضور طے کر لیں گے۔ اچھا، صبح ہوئی تو پھر معاملہ کوئی الجھ گیا تو نہ جا سکے، کرتے کرتے وقت ظہر کا ہوا تو صاحب نے سوچا کہ چلو اب اس وقت تو مناسب نہیں ہے نکلنا، چلو میں کل کسی ٹائم نکلوں گا تو رسول اللہ سے مل لوں گا۔ یوں حالات اور اوقات آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن وہ صحابی مل نہ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پیچھے رہ گئے۔ اچھا جی، تو جب حضور تبوک جیت کر واپس تشریف لائے تو وہ لوگ آگے آئے اور آ کر کہا حضور ہم سے واقعی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پلروں کے ساتھ باندھ لیا، ان کے حق میں آیات بھی نازل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ صحابہ کا ایک دوسرا طبقہ ایسا تھا کہ جو ساتھ بھی نہ جا سکا، غلطی ہوئی ساتھ نہ جا سکا، تو ساتھ جب حضور واپس تشریف لائے تو وہ توبہ کے لیے جو صحابہ جلدی جلدی بڑھ کر حضور کے پاس آ گئے تھے وہ ان میں بھی شریک نہ ہو سکا، یعنی وہ لیٹ ہو گیا۔ ایک تو غلطی ہوئی رسول اللہ کے متعلق، اور دوسرا پھر یہ کہ غلطی کے نتیجے میں وہ ابھی تک بھی شرما رہے تھے، شرمندہ تھے، حیا رکھ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جا نہیں سکے ہیں، اب کس منہ کے ساتھ جائیں رسول اللہ کے پاس، کیا معافی مانگیں، کیا بہانہ بنائیں، کیا عذر پیش کریں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، اے اللہ تو ہی کوئی راستہ کھول۔ وہ ابھی تک پیچھے رکے ہوئے تھے۔ اچھا، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا غلطی کا تعلق شخصیت بدل جائے تو ذرا غلطی اسی درجے کی بڑی ہوا کرتی ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالی کے بعد تمہاری کائنات میں سب سے بڑا حضور کے سوا کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے سوا سب سے اونچا کون ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہی تو ہیں۔ تو ان کے ساتھ کی ہوئی کوئی غلطی وہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں تھی، وہ ٹھیک ٹھاک درجے کی غلطی تھی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی مندہ رویہ وہ چھوٹا موٹا نہیں تھا، بلکہ وہ ٹھیک ٹھاک، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ غلطیوں کی دنیا کی مہا غلطی اور خطاؤں کی دنیا کی مہا خطا، یعنی اس کے بعد پھر اللہ ہی ہے کہ جس کے متعلق کوئی خطا درجے میں سب سے بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ذرا عنوان سے الگ رکھنا تو میں کہوں گا کہ غلطی سب سے بڑی ہو جاتی ہے جب سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور غلطی کا تعلق ان سے ہو، یعنی کسی شخص نے ان کے متعلق کوئی غلطی کی ہو، یعنی وہ جا نہ سکا ساتھ تبوک میں، تو اب آپ نے محسوس کیا سب سے چوٹی کی غلطی،
سب سے چھوٹی کی خطا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہ جملہ نازل فرمایا تو کتنے ابلتے دل ٹھنڈے ہو گئے، کتنے جوش میں آتے دماغ تسکین پا گئے۔ رب کائنات نے کہا محبوب ابھی کچھ ہیں وہ اپنے، لیکن وہ آ نہیں رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ غلطی بہت بڑی ہے، وہ جان رہے ہیں خطا بہت بڑی ہے، انہیں احساس اندر سے ستا رہا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا نہیں سکے ہیں۔ اب وہ شرمندہ ہیں، آنا نہیں چاہتے کہ ان کا کیا بنے گا، سب سے بڑی غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ رب کائنات نے اس موقع پر کہا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اتنی بڑی غلطی بھی ہونا تو اللہ رب العالمین وہ بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ آ جائیں، محفل میں پہنچ آئیں، اپنی حاضری آپ کے دربار میں لگا دیں، آ کر آنکھیں جھکا دیں، جو دو چار اتھرو گرانے ہیں گرا دیں، نئی زبان ہلتی تو لبوں کو ہلا دیں، نئی لب ہلتے تو اپنے دلوں سے ابھرنے والے خیالات کو سوال بنا کر حضور آپ کے دربار میں پیش کر دیں۔ تو انہیں جان جانا چاہیے کہ رسول اللہ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو شان ہمیشہ سے رحمت تھی ہی تھی، کہیں آ جائیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، تو پھر میں نے کیا کہا، جو سبق میں نے شروع کیا تھا، روگ لگا ہے مجھے بھی، روگ لگا ہے آپ کو بھی، کہیں نہ کہیں خطا کا روگ ہمیں ستا رہا ہے۔ ہر انسان کو کوئی ایک، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غلطیاں تو کئی انسان کرتا ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک غلطی ایسی ہوتی ہے، کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ اسے کر بیٹھتا ہے، اسے صبر نہیں ہوتا۔ جب وہ غلطی کرنے کے بعد شرمندہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر جب وہی خطا سامنے آتی ہے پھر وہ کر گزرتا ہے، اس سے ہمت نہیں بنتی کہ باز رکھے اپنے آپ کو، روک سکے اپنے آپ کو، کوئی شراب میں، کوئی سیکس میں، کوئی زنا میں، کوئی عورتوں کو دیکھنے میں، کوئی الغرض جوے میں، کوئی مختلف، میں کیا غلطیوں کا نام لوں، اگر ہم جانتے نہ ہوتے تو پھر ہم کہتے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑی غلطی ہے، کوئی نہ کوئی بڑا جرم ہے۔ تو صوفیاء نے کہا کہ جو ایسا جرم ہوتا ہے نا، جس دن بندہ اسے مسخر کر لیتا ہے، اسی دن سے اللہ اس کا مقام ولایت اپنے دربار میں بڑھانا شروع فرما دیتا ہے، وہ اس کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو آؤ میں کہوں گا کہ جس انسان کی زندگی میں جو بھی ایسی مہا غلطی ہے، اسے آج اللہ کا یہ اعلان سننا چاہیے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ۔ تم کتنا کو ڈوب چکے ہو گناہوں میں، کیا گٹوں تک، کیا گوڑوں تک، کیا سینے تک، کیا تم گردن تک، یا پھر تم سر سے لے کر پاؤں تک ہی گناہوں میں ڈوب چکے ہو؟ اگر سر سے لے کر پاؤں تک بھی تم گناہوں میں ڈوب چکے ہو، بلکہ مجھے حدیث کے الفاظ اللہ اکبر برموقع یاد آ گئے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبنا، یہ تو تمہیں ابھی لگے گا یہ تو بہت کم ہے۔ حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث کا حوالہ پیش کر دوں، مشکات المصابی باب التوبہ، وہاں یہ حدیث شریف آپ پڑھ سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا بھی ہو جائے کہ بندے کے گناہ زمین سے اٹھیں، یعنی ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، بڑھتے چلے جائیں، ڈھیر بڑھتا چلا جائے گناہوں کا، حضور نے کہا اگر بڑھتے یہ آسمان تک بھی پہنچ جائے نا، تو بندہ پھر بھی ہاتھ جوڑ لے، اللہ پھر بھی سارے معاف فرما دیتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا بندے جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ حسن طلب سجا رہا ہے، میرے بندے کی نظر جھک گئی ہے، یہ شرمندہ ہو رہا ہے، اسے احساس اندر سے ڈنگ لگا رہا ہے، اب یہ ستھرا ہونا چاہتا ہے، اب یہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، اب یہ پچھلے کرتوتوں کی کالک کو صاف کرنا چاہتا ہے، آئندہ زندگی کو یہ طاہر کر کے تو گزارنا چاہتا ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا بس ٹھیک ہے، پھر اگر تمہاری نوبت یہ بن گئی ہے، تم بدلنا چاہتے ہو، سلجھنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کے نصیبے کو چمکانا چاہتے ہو، تو پھر کوئی راستہ اور نہیں ہے، راستہ وہی ہے جو محمد عربی دے رہے ہیں، چپ کر کے آنا، اللہ کے گھر میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اللہ پچھلے معاف فرما دیتا ہے۔ الم یعلموا، گویا بڑی تسکین ہے اس جملے میں، بڑی رحمت ہے اس جملے میں، اور بڑا اہتمام کرم ہے اس جملے میں، اور اللہ رب العالمین نے جیسے اپنے فضل کی باہیں کھول
کر کے کہا او میرے بندے رب تیرا میں ہوں, نوازنے والا میں ہوں اور تیری جولیاں بھرنے والا میں ہوں, تو اپنا کشکول لے کر کدھر پھر رہا ہے؟ اپنے کشکول کو میری طرف کرنا, میں تیری پچھلی ساری معاف کر دوں گا, آئندہ کی زندگی صاف ستھری فرما دوں گا. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ. اللہ اکبر, جملہ لفظ عن عبادہ, اپنے بندوں سے, وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اپنائیت کا احساس دیا, تم کوئی بیگانے تھوڑے ہو, ہمارے اپنے ہی تو ہونا بھئی, اپنوں سے غلطی ہو جائے تو معافی بھی ہوتی ہے. یا عبادہ, اللہ کے اپنے بندے. یہ بندہ ہے جو اس رشتے کو بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کا اپنا ہوں, وہ اس رشتے کو بھول جاتا ہے, وہ کئی بار خطا کھاتا ہے, وہ کئی بار چھلانگ مار کر وہ اس دائرے سے باہر نکلنا چاہتا ہے. لیکن مجھے آج ایک جملہ یاد پڑا, صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص رسول اللہ کے دربار میں آیا. یہ بعض اوقات حدیث شریف پر اللہ کی عطا ہے, وہ کدھر سے جڑتی ہے کدھر جا پہنچتی ہے. ایک شخص رسول اللہ کے دربار میں آیا, وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا, بیعت کر چکا تھا, تو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں, میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, تو توڑتا ہے تو توڑ لے, میں تو نہیں توڑنا چاہتا. بھئی محمد چھوڑنے کے لیے تھوڑا پکڑتے ہیں بھئی, یہ تو 7 جوڑے رکھنے کے لیے پکڑتے ہیں. میں نے یہاں سے مارچ شروع کیا, یہاں سے سفر شروع کیا. اس نے کہا نکلنا چاہتا ہوں آپ کی غلامی سے. کہا تو نکلتا ہے تو نکل جا, لیکن میں تو نہیں نکلنے دوں گا. رب کائنات نے گویا کہا عبادی, او بندے تو میری حدوں کو پھلانگ کر باہر نکل رہا ہے, رشتہ توڑنا چاہتا ہے نا, تو توڑتا ہے توڑ لے, اللہ تو نہیں توڑنا چاہتا ہے نا. میں نے عبادی, اور تو گناہگار ہے پھر بھی ہے اسی کا, اور تو خطا کار ہے پھر بھی ہے اسی کا. اے کاش کہ تو کہیں جان جائے کہ تیرا رب کرم کرنے والا, تیرا رب رحم کرنے والا آج بھی تجھے پکار رہا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اور ساتھ ہی جملہ جوڑا کہ صدقے جب تم دیتے ہو نا تو وہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے. یہ اس جملے کے اندر بھی بڑی کرم نوازی ہے, بڑی عطا ہے, اور اللہ کے جود کا ایک سمندر موجزن ہے اس جملے میں. صلی اللہ علیہ وسلم, میں چھوٹے درجے سے بات کہوں گا, چھوٹے درجے سے. آپ سے کوئی سال پہلے راولپنڈی میں ایک مسجد بن رہی تھی, یہ ٹینچ باٹا کے علاقے میں. تو اس مسجد میں درس قرآن بھی ہوتا ہے. میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب درس قرآن بھی دیتے ہیں. تو اس مسجد میں لوگ فنڈ دے رہے تھے. ایک خاتون نے فنڈ بھجوایا لیکن مسجد میں نہیں. اس نے کوئی لاکھوں روپیہ بھجوایا لیکن مسجد میں نہیں. اس نے کہا جی شاہ جی میں یہ آپ کو دینا چاہتی ہوں, آپ اپنے ہاتھوں سے لگائیں, آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز خرید کرنا تو خرچ کریں. تو وہ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اے اللہ والی, یہ تو اگر تو اللہ کا گھر ہے تو دے دے تو بس ٹھیک ہے, وہ قبول ہی قبول ہے, یہ مجھے تو درمیان میں کیوں ڈالتی ہے. تو اس نے کہا کہ اصل میں آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ صدقہ تو ہے ہی ہے نا, لیکن کسی ستھرے ہاتھ سے ہو کر جائے تو ذرا قبولیت اور زیادہ ہو جائے گی. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اس خاتون کا نظریہ تھا, غلط نہیں ہے بھائی. رسول اللہ کے خون کا بڑا احترام ہے اللہ کے ہاں, رسول اللہ کی نسبت کا بڑا احترام ہے اللہ کے ہاں. تو آؤ پھر میں آج رسول اللہ کا کسی بیٹے کی نہیں کہنے لگا, میں خود رسول اللہ کی بھی نہیں کہنے لگا. رب کائنات نے کہا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, صدقے دیا کرو. جب دیتے ہو تو اللہ خود وصول کر رہا ہوتا ہے نا, اللہ اپنے دستے کرم سے وصول کر رہا ہوتا ہے. یہ تصویر رسول پاک علیہ السلام نے اپنی شان میں بیان فرمائی, اور فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی غریب کے ہاتھ میں پیسہ دے رہا ہوتا ہے صدقہ, تو دیکھو یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے درمیان میں, یہ اور قریب ہو گیا پیسہ, اور قریب ہو گیا, تو بالکل جتنا روپیہ موٹا ہوتا ہے اتنا کوئی فاصلہ رہا تو ادھر سے چھوٹا ادھر جا پہنچا. یہی ہے, کوئی آپ فضا میں تھوڑا چھوڑتے ہو, قریب کرتے 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 وہ روپیہ جتنا موٹا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا تمہارے ہاتھ میں اور فقیر کے درمیان اس کے ہاتھ میں. لیکن حضور نے فرمایا کہ فقیر میں ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ تمہارا صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. وہ اللہ اپنی شانوں سے اسے وصول کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ غریب کے ہاتھ میں دیتا ہے. اس پر ائمہ تفسیر نے بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو راز کہانی بیان فرمائی ہے, میں وہ 2 باتیں ہیں, دونوں آپ کی خدمت میں عرض کیے دوں گا. ائمہ تفسیر نے کہا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہر ایک کو میں پالوں گا, ہر ایک کو رزق میں دوں گا,
ہر ایک کی بگڑی میں بناؤں گا، ہر ایک کے پیٹ کا بندوبست، ضرورتوں کا اہتمام میں کروں گا۔ اب جب بظاہر لگا یوں کہ ایک بندہ مالدار کسی غریب کو دے رہا ہے تو لگا یوں کہ اس غریب کو تو یہ بندہ دے رہا ہے، یعنی یوں لگ گیا کہ بندے کو تو بندہ دے رہا ہے، یوں لگ گیا کہ بندے کے رزق کا اہتمام تو بندہ کر رہا ہے۔ تو اب وعدہ تھا اللہ رب العالمین کا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے تو خود وصول کرتا ہے، اور وصول کیوں کرتا ہے میں اس کی وجہ حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا، اور جب خود وصول کرتا ہے اس کے بعد بندے غریب کے ہاتھ میں دیتا ہے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ تمہیں کسی بندے نے نہیں پالا، تمہیں اللہ ہی نے پالا ہے، تمہیں رزق اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ رب العالمین وصول کرتا ہے تو اللہ اپنے دستے قدرت سے لیتا ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ؟ لگا تو یوں کہ دے دیا اسے، یہ دیکھو دے دیا اسے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بھلے چلا گیا ادھر، لیکن اللہ کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اب اللہ اپنے ہاتھ میں تمہارے صدقے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، اس کا جسم زیادہ کرتا ہے، اور ایسے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو نا، وہ چھوٹا ہوتا ہے، دانا کھلاتے ہو، چارہ کھلاتے ہو، سبزہ کھلاتے ہو، وہ کرتے بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ جوان گھوڑا بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بس کچھ سمجھو، اللہ کے کسی کام کی مثال تو نہیں ہے، لیکن پھر ذرا کچھ سمجھو، اللہ بھی تمہارے صدقے کو، بلکہ حدیث کے الفاظ میں تمہاری دی ہوئی آدھی کھجور کو، اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ تمہارا دیا ہوا ایک نوالا، ایک لقمہ جو تم نے کسی کو دے دیا، اللہ اسے لے کر اپنے ہاتھ میں پالتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین اس ایک لقمے کو اتنا پال چکا ہوگا جیسے یہ احد کا پہاڑ نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑا کر چکا ہوگا۔ اب آئیے ان الفاظ کے حسن کو دیکھیے، اب آئیے ان الفاظ کی جاذبیت کو دیکھیے، اب آئیے یہ پیسہ کیسے حرکت میں آتا ہے، یہ حدیث پاک اور یہ قرآن کا حصہ سن کر کے کہ بندہ کیسے خوش ہوتا ہے، اے مولا جب میں دوں گا تو پھر کیا تو لے گا مجھ سے، اپنے ہاتھ سے وصول کرے گا، کسی سید کے ہاتھ سے نہیں، کسی استاد کے ہاتھ سے نہیں، کسی رسول مکرم کے ہاتھ مبارک سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے تیرا صدقہ وصول کرتا ہوں۔ الفاظ قرآن کے ہیں وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ رب العالمین صدقات وصول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بے شک بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب چونکہ صدقہ کا عنوان اس سے قبل بھی میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آج میں سر دست ایک حوالہ ہی کہوں گا، تو وہ حدیث شریف سے حوالہ نہیں ہے، وہ حوالہ حضرت پیر پیرا میر میرا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی حوالے کے ساتھ ہی میرا آج کا مختصر عنوان تو سمٹ آئے گا، وقت کی تنابیں اپنی منزل سے قریب ہو چکی ہیں۔ تو ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں درہموں سے بھرا ہوا تھیلا پکڑا اور حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں کہا جی میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیے میں کسے دوں؟ آپ نے فرمایا جو حقدار نظر آئے اسے دے دے۔ وہ بندہ سارا دن گھومتا رہا اور گھوم کر کے شام ڈھلے واپس آ گیا اور تھیلا اس کے ہاتھ میں۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ میاں تو صدقہ دینے گیا تھا تو یہ واپس لے آیا ہے۔ اس نے عجیب جملہ بولا، اور حضرت بابا جی نے اس سے بھی عجیب جملہ بولا۔ اس نے کہا جی میں کیا کرتا، میں ڈھونڈ رہا تھا حقدار کو، جو حقدار تھے وہ مانگتے نہیں تھے، ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں تھے، اور جو ہاتھ پھیلاتے تھے وہ حقدار ہی نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گیا کس کو دوں؟ جو ہاتھ بڑھانے والے ہیں وہ حقدار نہیں ہے، میں اس لیے نہ دیتا، اور جو حقدار تھے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں تھے، ان کا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلتا تھا، تو میں کس کو دیتا کس کو نہ دیتا۔ حضرت شیخ نے تربیت فرمائی اور پھر میں دیکھ بات سن میری، جب تو دینے نکل پڑا تھا نا، تو دینے جا رہا تھا اللہ کے لیے، جب تو دینے نکل پڑا تھا تو یہ نہ دیکھتا کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے، تو دے آتا۔ اگر کہیں تو ایسا کر لیتا نا تو اللہ تیرے ساتھ ایسا کرتا کہ کچھ بھی دینے سے پہلے وہ یہ نہ دیکھتا کہ بندہ اس کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، وہ بغیر دیکھے یہ چیز، یہ تولے بغیر ہی وہ تجھے عطا کر دیتا۔ گویا بندوں سے جیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین رویے کے بدلے میں ویسا رویہ ہی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو آپ نے ایک اللہ کے نیک بندے کی کہانی سنا دی۔ میں کہوں گا کہ صوفیہ ہوتے ہی وہ ہے کہ جن کی اقوال، جن کی افعال حضور کی سیرت کے آئینے میں دیکھے جا سکتے ہیں اور جنہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب میں ایک حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایسا تھا
کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ حضور کے ہوتے ہوئے کچھ صدقہ کرنا چاہتی تھی. کوئی دروازے پر سوالی تھا مانگنے والا, تو حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ دیکھ عائشہ, یہ جملہ ہے حضور رحمت عالم کا, عائشہ دیکھ جب دینا چاہو نا تو یہ گننے گننے کے چکر میں نہ آیا کرو, بس پکڑا اور پکڑ کر دے دیا. او یہ اونچے لوگوں کی شان ہے, ہم تو چھوٹے ہیں نا, گن لیتے ہیں 5 ہیں کہ 10 ہیں کہ 20 ہیں کہ 40 ہیں. تو بھائی جب دینے آؤ نا عائشہ تو پھر یہ اپنے خاندان والوں کی تربیت ہے کہ بھائی پھر گنا نہ کر, اگر تو بغیر گنے دے گی اللہ تجھے بغیر گنے عطا فرمائے گا, اور اگر تو گنوں کے چکر میں رہے گی پھر اللہ رب العالمین بھی اسے حساب ہی سے عطا فرمانے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم, اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.